بہادر علی صاحب جو سیکرٹری ہیں، یہ ہے کہ کل وہاں احتجاج ہے چیف منسٹر کے یہاں، کیونکہ یہ جو امانت اللہ ہے چیئرمین ہے، اس کا بورڈ مقبول کا یہ زیادہ گڑبڑ کر رہا ہے۔ پھر کربلا کے اوپر ایک دفعہ پہلے بھی گئے تھے، یاد ہوگا، اسی احتجاج میں دوسرا خالش ہے جب بھی چیف منسٹر کے یہاں اس پہ گئے تھے ان کے ہیڈ آفس میں، اور کل بھی چلنا ہے۔ کل 2 بجے یہاں بس آ جائے گی انشاءاللہ، 3 بجے وہاں پہنچنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچیں اور اپنے جذبے کا وہاں ثبوت دیں، کیونکہ مسئلہ کربلا کا ہے۔ بھائی کربلا میں تو قربانیاں، وہی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ آج بھی امانت اللہ جو ہے اس کربلا کو ہڑپنا چاہتا ہے، اور کربلا کے بارے میں ہم اس سے بہتر جانتے ہیں کہ دوسرے کیوں فائدے اٹھا رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری آپس کی اختلافی کیفیت، آپس کا ایک دوسرے کو پیر پکڑ کے کھینچنا، مقصد نہیں دیکھ رہے ہیں، مقصد کو دیکھنا چاہیے۔ بھائی ایک آدمی اگر ہمارا کوئی چیز کی حفاظت کر رہا ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کے بازو ملا کے ہمیں چلنا چاہیے۔ لیکن ہمارے اندر جو ہے وہ اختلافات ہو رہی جس سے دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہیں جی، تو ہماری قوم کو یکجہتی، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ کربلا کے بارے میں بھرپور جو ہے تعاون دینا چاہیے۔ اگر جانے کی ضرورت ہو تو جانا چاہیے، پیسے کی ضرورت پڑے تو پیسہ دینا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ دیکھیے وہ کمیٹی کرل میں یہی کہوں گا جو سامنے کی بات ہے، باقی جو کرے گا وہ جانے وہ بھرے، لیکن ظاہری لحاظ سے انہوں نے کافی کام کیا۔ نرسری کی اتنے دن سے چلی آ رہی تھی، لاٹھی انہوں نے کھائی، بیچاروں نے، پولیس میں ان کو ختم ان پہ ہوئے جی، انہوں نے اس کو آزاد کرایا اور آزاد کرا کے چلا بھی رہے ہیں، اور کیا چاہیے۔ لیکن ہمارا اختلاف جو ہے وہ ہماری عمارتوں کو یا ہماری پراپرٹیوں کے لیے بڑا نقصان دہ ہو رہا ہے۔ اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو توفیق دے کہ آپس کا یہ بغض و اناد، بغض و نفاق نکل جائے، اور آپس میں مل جل کے ہم اپنی عبادت گاہوں کی اور مقدس جگہوں کی ہم حفاظت کر سکیں، اور ظالموں کے شر سے ہم انہیں بچا سکیں۔ اس کے بارے میں تفصیل تھوڑی آپ کو بھائی انتظار صاحب بتلائیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ سبھی مول صاحب نے آپ لوگوں کو بتا دیا، ذہن میں آپ کے آئے گی۔ نوجوانوں سے تو خاص طور سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ نوجوان اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ شاید ہے نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے کربلا کی ہسٹری، جو لوگ پہلے آئے ہوئے ہیں سن 70، 75 اور 80 کے نزدیک، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنی بڑی جائیداد کربلا جور باغ میں آپ نے دیکھی ہے، کتنی بڑی جائیداد پر قبضہ کیے ہوئے تھا۔ ایک بڑا بھائی کے بقول ہمارے شعیب کے جو بڑے بھائی ہیں، یہ ہمارے رہے بھی، تو انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، اور خود سن 75 میں یہاں آیا تھا، بھرتی ہوا، اور بھرتی ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک مشرا صاحب تھے جو یہاں کمشنر وہ تھے، جج تھے، ایک جعفری صاحب تھے، مجلس پڑھا کرے تھے مشرا صاحب، ممبر پہ کبھی نہیں بیٹھتے تھے جعفری صاحب کے، وہ بھی ممبر سے بڑا کھڑے ہو کے وہ تقریر کرتے، جو پرانے آدمی ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا اس مذہب سے، وہ نقشہ بھی ان کا، تصویر بھی ذہن میں آ گئی ہوگی، اور وہ کتنے قوم کے لیے کرتے تھے۔ تو کئی مرتبہ، کیونکہ پروگرام سال میں 2 بار ہوتے ہیں یہاں کربلا میں، تو 2 ہی بار وہ پہلے جیسے آپ سسٹم ہے کہ بھائی آ جاؤ بس لگا رہے ہیں آ جاؤ، اور مومنین میں جذبہ دیکھا، مومنین بھاگے، مومنین کی اس سے اشارہ کار ہوا، لیکن اس ٹائم پہ اتنا وہ نہیں تھا، نہ اتنا سادھن تھا، نہ اتنا پیسہ تھا، نہ اتنا وہ تھا، لیکن سال میں ٹہلوں پہ اور کالے تاجیے پہ لوگ جمع ہوتے تھے، مومنین جمع ہوتے تھے، تو نرسری کو اکھاڑ کے پھینک دیا کرتے تھے۔ کم لوگوں ایسے سڑکوں پہ پھینکتے تھے، آپ میری تائید کریں گے، میں نے خود پھینکے ہیں، اور بہت سے جو گاڑیوں سے آتے تھے گاڑیوں کو بھر کے لے جاتے تھے ان کم لوگوں۔ لیکن کیا کرتی تھی جو کمیٹی تھی، انجمن تھی، وہ پھر ان کو دسترخوان پہ بیٹھتی تھی، سفید لفافہ لے لیتی تھی، اور وہ پھر وہ گملے اور وہ جو نرسری وہ برقرار پھر ہو جاتی تھی۔ یہ جو پرانے بزرگ آدمی ہیں جو پہلے آئے ہوئے ان کو معلوم ہے، لیکن جنریشن جو نئی ہے انہوں نے اب یہ دیکھا کہ اتنی مشقت اور اتنی محنتوں کے باوجود بھی جو نرسری خالی نہ ہو سکی، وہ جائیداد خالی نہ ہو سکی، لیکن اللہ نے ہم آپس میں ہی، آپ اور ہم میں سے ہی اتنے جذباتی بندے اور پیدا کر دیے، اور ہمارے ہی تعاون سے اور ہماری محنت سے وہ لوگ کھڑے ہوئے۔ دیکھو لڑتی فوج ہے، نام سردار کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قوم نے، پوری قوم نے، ہندوستان کی قوم نے ہمارے ساتھ دیا ہے ان کا، لیکن جذبہ جو ان کے اندر پایا جاتا، قابلیت جو کو وہ ہے وہی لڑیں گے۔ لاٹھی بھی کھائی، ڈنڈے بھی کھائے، مقدمے بھی ہوئے، میرے خود بھتیجے پہ مقدمہ ہے
سارا کچھ ہے، وہ آج الحمدللہ آزاد ہے یا نہیں ہے؟ کہو آزاد ہے یا نہیں ہے؟ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، دل نہیں ہوتا؟ جب دل خوش ہوتا ہے تو اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ پالنے والے ایسا ہی جذبہ ہماری قوم میں پیدا ہوتا رہے، جہاں بھی یہ ظلم ہو رہے ہیں، جہاں بھی یہ جائیداد دبدبی ہوئی ہے، اس کو وہاں کا اس کو نکالنا چاہیے اسی طریقے سے۔ ایسا ہی معاملہ کچھ انجمن حیدری کے ساتھ ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بہادر کچھ بولنے کا تو زیادہ ہی شوق رکھتا ہے، کچھ فالتو ہی بول جاتا ہے، لیکن اس نے جو محنت کی ہے، اس نے جو قابلیت دکھائی ہے، اس نے جو قانون سے جیت حاصل کری ہے اور اس موسی کو اس کو بھگایا ہے وہاں سے، یہ اسی کی ہمت ہے اور اس کمیٹی کی ہمت ہے۔ ہم میں تم میں نہیں، ہم تو جا کے نعرے لگا دیتے ہیں، جا کے بسوں میں بیٹھ کے اپنا آگے۔ لیکن ہوا کیا ہے اس کے بعد میں جب یہ ساری آزاد ہو گئی، سب کچھ ہوا، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب یہ لڑائیاں لڑی جا رہی تھی، لوگوں سے چندہ مانگا جا رہا تھا، چندہ دیا گیا تھا، خوب بھیک مانگ مانگ کے انہوں نے مقدمے لڑے ہیں۔ جب کوئی آمدنی نہیں تھی اس کی انجمن کی، بھیک مانگ مانگ کے مقدمے لڑے ہیں، اور ہم یہاں تک پہنچے کہ ہم جیت گئے۔ اب جب جیت گئے تو اس میں کچھ ایسا ہے، اور نرسری سے بڑی آمدنی ہوتی تھی، انہوں نے اس نرسری کو ہی پھر زندہ کر لیا اور اسی سے اس میں آمدنی ہو گئی۔ یہ ان کی غلطی رہی ہے کہ وہ آمدنی بتاتے رہے، ہماری اتنی روز کی آمدنی ہو رہی ہے، اتنا خرچہ ہو رہا، اتنا ہو رہا۔ تو ہماری قوم میں یہ بیماری ہے، ہماری قوم میں کہا یہ ہے، انسانیوں میں ہی بیماری ہے سب میں ہی، کہ اگر کسی کو دیکھا وہ یہ پہنچ گیا کسی عہدے پہ اور یہ جو کھا رہا ہے، ارے کھا تو رہا ہے، نہ ہمت بھی کریے، اگر کھا بھی رہا ہے تو حساب وہ دے گا بھائی، حساب وہ دے گا۔ ہمیں کیا مطلب؟ اللہ کہتا ہے اگر کوئی کسی سے حسد جلن بغض رکھے گا یا کسی کے بعد تہمت لگائے گا بیکار کی، وہ کیا ہے، اس کا رزق بھی گھٹا دوں گا، اسے سزا بھی ایسی دوں گا جو وہ کبھی دیکھی نہ ہو اس نے، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا ہے، اب ایک نئی ٹیم کھڑی ہوئی ہے، کہنے لگے انجمن حیدری جو ہے یہ نقلی ہے۔ امانت اللہ جو وقف بورڈ کا بورڈ ہے، وہ ہے چیئرمین ہے، اس کے ساتھ میں مل کے ہماری قوم کے آدمی، وہ اس کے بعد جا کے بولا تو بنا، جبکہ قانوناً اس نے جو بھی ریگولیشن پاس کیے ہیں وہ قانوناً صحیح نہیں ہے، وہ کورٹ میں، ہائی کورٹ میں چیلنج ہو کے وہ چل رہا ہے، معاملہ دبے پر ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے، جو لوگ 70 سال سے 80 سال سے 100 سال سے وہاں کربلا میں رہ رہے ہیں، قانون یہ ہے کہ جو رہ رہے تھے بزرگ، ان کے نام سے وہ جس مکان میں تھے، اگر والد مر گئے تو اولاد کے نام قانوناً نہیں ہو سکتا، وہ خالی کرنا پڑے گا۔ اب جو لوگ مر گئے ہیں ان کی اولاد بھی چاہتی ہے کہ ہم اس میں اور قبضہ کر کے بیٹھ جائیں، انہوں نے لیگل ان کو نوٹس دے دیے، جس میں دوڑنے والے بھی ہیں، کچھ چھولت والے بھی ہیں، کچھ بکرے والے بھی ہیں، کچھ ادھر ادھر کے، دیکھیں آپ نے سب جانتے ہیں۔ اب جب لیگل نوٹس دے دیے تب ان کے ایسے تو کام چل رہے گا نہیں بھائی، کیونکہ اتنے دن کے ہم جمے ہوئے ہیں، اور دلی میں ایسی جگہ، ساؤتھ جیسی جگہ کس کو نصیب ہو رہی ہے، یہ نہیں دیکھ رہی ہے، مال امام پہ تو خود قبضہ کرے بیٹھے ہو، اب خود تو قبضہ کر کے بیٹھ گئے، دوسرے پہ الزام لگا دیا کہ مال امام کھا رہے ہیں، مال امام کھا رہے ہیں۔ اس میں امانت اللہ کو آگے کر کے اور اس میں وہ احتجاج کرا، پیچھے ہم بھی گئے، سب بھی گئے، اور پیغام بھائی نے تو بلکہ 2-4 ہاتھ رسید بھی کر دیے، تو کمیٹی کے ٹھیک ٹھاک انہوں نے مارے تھے۔ میں تو ان کی داد دیتا ہوں کہ اس ضعیفی میں، اس بڑھاپے میں انہوں نے ایسے ہاتھ دکھائے تھے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون کھا رہا کیا کر رہا، مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے بھائی یہ دیکھو، ہم نے دیکھنے کہ آپ نے نرسری خالی کر لیا، ماشاءاللہ نرسری سے آمدنی بھی ہو رہی ہے، اس سے کے ساتھ ساتھ میں کیا کیا اور ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، اس میں بھائی اس میں کیا کیا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں۔ اگر اس میں ڈیولپمنٹ میں کوئی کمی آ رہی ہے تو مشورہ دیں انہیں کہ بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہیں، اسے آپ ایسے کریے، آپ ایسے کریے، آپ ایسے۔ اگر آپ کی بات نہ مانی جائے تب آپ کہو کہ بھائی آپ ہماری قوم کی بات نہیں مانتے، اپنی منمانی چلا رہے، تب تو قوم کہنے کی حقدار ہے کہ میں اپنی منمانی چلا رہے۔ مثال کے طور پر یہی، اگر میں اس میں کچھ کران لگوں اور کسی سے مشورہ نہ لوں تو آپ کے نیاز دیکھو اپنا آپ کرا رہا، جائز بات ہے قوم کی۔ لیکن یہ کیا مطلب ہوا، مال امام پہ تو تم بیٹھے ہو، تمہیں نوٹس دے دیا تو اس کا جواب دو، خالی کرو یا جو بھی آگے رسید کٹواؤ یا جو بھی کرو نہ، رسید بھی کٹوائیں گے تو نقلی کو کمیٹی سے، جبکہ وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا انہوں نے، دوسری کمیٹی نے، اس میں کیا ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے جو اصلی نکلی ہے جو چیز وہ واپس جانے والی ہے،
کیونکہ وہ جو خان صاحب ہے جس کی نرسری تھی وہ تو مر گیا، اس کا بیٹا ہے، اس پر 13,000 کروڑ 1300 کروڑ کا مقدمہ انہوں نے ڈال رکھا ہے. اب 1300 کروڑ کہاں سے وہ دے گا؟ مقدمہ چل رہا ہے. وہ 1300 کروڑ میں جو بھی ملے گا وہ قوم کے ہی کام آگا، اس پراپرٹی کے ہی کام آگا، اس میں اور بھی اضافے ہوں گے، اچھی اچھی چیز بنے گی، یونیورسٹی بنے گی یا جو بھی بنے گا وہ آپ لوگوں کے سب کے سامنے ہوگا. اور حساب کتاب بھی وہ دے رہے ہیں جی 200 کروڑ آگے فلانا کا میں حساب وہ دے گا، اللہ کے ہاں بھی وہ دے گا، سب کچھ ہوگا، ان کا ستیہ ناش ہو گیا. جو بھی اس میں جس نے بھی کھایا ہے تاجر گواہ ہے، مولانا گواہ ہے، سب کچھ ہے. جس نے بھی اس کا مال کھایا مال امام، اس کی اولاد کے آگے آیا نہیں بھیک مانگتی ہوئی نظر آئی ہے. یہ نہیں دیکھتے اللہ پہ بھروسہ نہیں، مولا پہ بھروسہ نہیں، کھا گئے. لہذا کل میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، اگر جذبہ ایمانی ہے، جذبہ اپنی مولا کی پراپرٹی کو بچانے کا ہے، نہیں تو وہ کھا پھر اس پہ وہ قابل ہونے والے ہیں. اگر اسے بچانا ہے، امانت اللہ کے منصوبوں کو فیل کرنا ہے، ہماری قوم کے جو ان کے ساتھ لگے ہوئے اللہ انہیں نیک ہدایت دے. میں ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں کر رہا، نیک ہدایت دے. اگر وہ بہکے ہوئے ہیں تو راہ راست پائے، مل کے سب آمین کہہ دو محمد والے محمد کے صدقے میں، انہیں سب بدھی دے اور وہ کندھے سے کندھا ملا کے چلیں. جو پراپرٹی نکلی ہے وہ واپس ہاتھ سے نہ چلی جائے. لہذا اس میں یہ ہے کہ بھائی اگر امانت اللہ نے کیا کام کیا ہے، وہ نقلی وہ کر کے، حالانکہ وہ کورٹ میں اس نے ڈینائی کر دیا کہ جی میں نے کوئی کمیٹی نہیں بنائی، میں نے کچھ نہیں کرا. کورٹ سے وہ ہار چکا ہے، کورٹ سے وہ جیل بھی جائے گا، کیونکہ محمود پراچا صاحب نے کہہ دیا تھا کہ اسے جیل بھی بھیجوں گا اپنوں کو چھوڑ کے. اپنوں بھی یہی بات کیا کہ وہاں سننے ہو لوگ، انہوں نے کہا اپنوں کو چھوڑ کے اسے جیل بھیجنا. اب انشاءاللہ وہ جیل جائے گا. تو آپ سے درخواست یہ ہے اسی کے اس میں کل 3 بجے سی ایم کیجریوال کے یہاں ایک پروٹیکشن یعنی ایک مظاہرہ کرنا ہے، وہاں جا کے نعرے بازی کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. لہٰذا آپ لوگوں سے درخواست ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں یہاں پہ ایک بس لگ جائے گی 2 بجے. 2 بجے گھر کھانا آنا کھا کر بس میں بیٹھ جائے. یہ نہ ہو کہ بھائی شفیوال ہاتھ جوڑتے پھر رہے ہیں کہ چلیے ادھر چل. اگر ایمانی جذبہ ہے تو سب آ کے یہاں جمع ہو جائے، یہاں سے پھر بس میں بیٹھ کے انشاءاللہ وہاں سے آ کے گھنٹے بھر کا کام ہے، مولا اسے قبول کرے گا. اگر آپ کی نیک نیتی ہے، سب کچھ ہے تو یاد ہے 3 بجے ہے وہاں. ہاں اگر نماز ظہر پڑھے، کھانا آنا کھاتا ہے اور نماز ظہر پڑھ کے یہاں سے پھر چلتے ہیں.